بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد ثبم کتاب البیع سبق نمبر 71 گفتگو تھی شرائط الوزین کے بیان میں۔ شرط ثبم یہ تھی کہ کون و تلکن ثمن اور مسمن آزاد ہونی چاہیے، بنا بری فی الجملہ وقف کا بیع کرنا جائز نہیں۔ تو اس سلسلے میں گفتگو 10ویں صورت میں تھی کہ اگر عین موقوفہ کا باقی رکھنا خون ریزی کا موجب ہو تو اس میں کیا حکم ہے۔ تو جناب مصنف نے 2 فرض بیان کیے تھے۔ پہلے فرض میں بیان فرمایا تھا کہ بیچنا جائز ہے، لیکن دوسرے فرض میں بیان کیا تھا کہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی جناب علی بن مہذیار کی مکاتبہ میں امام جواد علیہ السلام سے، اور جناب نے جو جواب بھیجا تھا اس کی بنیاد پہ 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں صورت پہ جناب مصنف نے اور باقی فقہا نے استدلال کیا تھا، اور اس استدلال کے بارے میں ابھی تک گفتگو جاری ہے کہ مکاتبہ مشہورہ وہ صورت نوہم کے جواز پہ درد کرتی تھی۔ جناب مصنف اس کا جواب پیش کیا کہ مکاتبہ کاتزن اور شک تمام موارد کو شامل ہے، درحال کہ فقہا کا مدعا نہیں ہے۔ تو بنا بنی یہ جو روایت ہے یہ روایت 10ویں صورت کے فرض اول کے مناسب ہے۔ اب چند ایک اور اشکالات جو اس مکاتبہ پہ کیے گئے ہیں ان کی آج وضاحت کرتے ہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مکاتبہ ہے یہ وقف معبد پہ دلالت نہیں کر رہی بلکہ وقف منقطع پہ دلالت کر رہی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ مکاتبہ عدم اقباض کی صورت میں دلالت کر رہی ہے، اور ان 2 صورتوں میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ بعض فقہا نے اس کی توجیہ بیان کیا، لیکن جناب مصنف ان اشکالات کو رد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا دَلَالَةُ الْمُكَاتِبَةِ عَلَىٰ كَوْنِ مورد السؤال هو الوقف المعبد التام، کہ بعد نے یہ کہا ہے اس مکاتبہ کی دلالت اس طرح ہے کہ مورد سوال جو جناب علی بن مہذیار نے کیا ہے امام جواد علیہ السلام سے وہ وقف معبد تام ہے۔ وقف معبد وقف منقطع کے مقابلے میں، اور وقف تام وقف غیر تام کے مقابلے میں کہ جس میں ابھی تک اقباض نہیں ہوا، واقف نے وقف کر دی ہے لیکن آگے موقوف علیہ نے اس کو قبض نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں فہی علی تقدیر قصورها، اگر آپ کہیں کہ یہ مکاتبہ قاصر ہے دلالتاً اس بات پہ کہ اس کی دلالت و وقف معبد تام پہ، فرماتے ہیں یہ جو قصور دلالی ہے منجبرۃ بالشہرہ، اس کے انجبار ہو سکتا ہے شہرت فتوائی کے ساتھ کہ فقہا نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، لذا فرماتے ہیں یہ جو قصور دلالی آپ کہہ رہے ہیں یہ منجبرہ ہے کہ انہوں نے وقف معبد تام پہ اس سے استفادہ کیا ہے، انہوں نے ہم وقف معبد اور ہم وقف تام ان دونوں میں اس روایت سے استفادہ کیا ہے۔ تو فرماتے پس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دلالی لحاظ سے قاصر ہے تو اس دلالی قصور کو شہرت کے ساتھ اس کا انجبار موجود ہے، تو بنا بنی فیندفع بہا، فرماتے ہیں مندفع کیا گیا اس کے ساتھ ما یدعی من قصور دلالت ہے من جہات، کہ یہ جو بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ قصور دلالی رکھتی ہے چند جہات سے، وہ چند جہات تقریباً 4 بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے عدم ظہورها فی المعبد، کہ مکاتبہ کی دلالت وقف معبد میں نہیں بلکہ وقف منقطع میں ہے، اور اس میں جائز ہے۔ کیوں وقف منقطع میں ہے؟ لعدم ذکر البطن اللاحق، کیونکہ یہاں پہ جو جناب نے فرمایا کہ آپ اس کی قیمت کو تقسیم کر دیں، تو قیمت کو تقسیم کر دیں موجودین کے درمیان، اما جو بطون اللاحق ہیں وہ تو ذکر نہیں ہوئے، بس وقف منقطع میں اس کا ظہور ہے۔ نمبر 2 وظہورها فی عدم اقباض الموقوف علیہم، کہ اس روایت کا ظہور
اس صورت میں ہے کہ جب موقوف علیہم نے اس کو قبضے میں نہ لیا ہو. اور اس طرح بعد میں تمام الوقف، اور یہ کہ یہ وقف تام نہیں ہوا. کما عن الایذاء، جیسے کہ یہ اشکال جناب صاحب ایذاء نے کیا. پھر یہ جو اشکال ہے کہ اس کی دلالت وقف معبد تام میں نہیں ہے بلکہ وقف منقطع میں ہے، یا اس وقف میں ہے کہ جو عدم اقباض ہے، یہ اشکال فرماتے اس کی مزید وضاحت کی ہے جناب وَأَوْضَحَهُ، یعنی وَأَوْضَحَ هَذَا الْإِشْكَالِ الفاظ المحدث المجلسی رحمۃ اللہ علیہ. اس کی مزید انہوں نے وضاحت کی ہے. وضاحت بے معنی تائید ہے، بس وہ بھی اس اشکال کے قائل ہیں گویا کہ. وجازم به المحدث البحرانی، ہدایت الناظرہ میں جناب محدث بحرانی نے جزم اور قط کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ وقف معبد تام میں اس کی دلالت نہیں ہے. ومال الیہ فی الریاض، جناب سید ریاض المفاعل میں ان کا میلان بھی اسی بات کی طرف ہے. قال الاول فی بعض حواشی علی بعض کتب الاخبار. قال الاول، اول سے مراد جناب کیونکہ دو محدث کا ذکر کیا گیا، ایک محدث مجلسی ہے اور ایک محدث بحرانی ہے، تو بس قال اول سے مراد محدث مجلسی ہے، جیسے کہ اکثر محشین نے اس کو ذکر کیا. البتہ بعض محشین نے قال اول سے مراد صاحب الایذاء ذکر کیا ہے، لیکن ظاہراً محدث مجلسی مراد ہے، کیونکہ آگے کیا ہے فی بعض حواشی علی بعض کتب الاخبار، کہ انہوں نے بعض کتب اخبار پہ کے حواشی میں ذکر کیا ہے. تو کتب اخبار یعنی کتب حدیث، یعنی تہذیب الاحکام کے حاشیے میں جناب مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے. بس اس اول سے مراد صاحب الایذاء لینا یہ بہتر نہیں ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذکر فرمایا ہے؟ فرمایا انہ یخطر بالبال، کہ ذہن میں یہ خطور کرتا ہے کہ انہ یمکن حمل الخبر علی ما اذا لم یقبضهم الضیع الموقوف علیہم ولم یدفع الیہم، کہ ممکن ہے کہ اس خبر کو حامل کیا جائے اس صورت پہ کہ جب یہ ضیاع اور مال کے جو موقوف علیہم کے لیے وقف کیا گیا ہے انہوں نے ابھی تک اس کو قبضے میں نہیں لیا، ولم یدفع الیہم، اور یہ ضیاع موقوفہ دفع نہیں کی گئی موقوف علیہم پر. وحاصل سوال، اور یہ کہ یہ جو سوال کیا جناب علی بن مہذیار نے وہ اس طرح ہے کہ ان الواقف یعلم، کہ واقف جانتا ہے، یعنی علی بن مہذیار جس شخص کی طرف یہ سوال آگے بھیج رہے ہیں وہ واقف جانتا ہے کہ انہ اذا دفعها الیہم، اگر یہ ضیع موقوفہ موقوف علیہم کو دی جائے، یحصل بینہم الاختلاف، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، ویشد، اور یہ اختلاف شدت اختیار کرے گا. کیوں؟ لحصول الاختلاف بینہم قبل الدفع الیہم فی تلک الضیاع او فی امر آخر، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک ان تک یہ چیز نہیں پہنچائے گئی کہ ان کے درمیان اختلاف ہے، یا نہ وہ جناب واقف جانتا ہے کسی اور امر میں کہ جب ان کے درمیان اختلاف ہے تو یقیناً اس میں بھی ان کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، پس اسے علم ہے. تو حاصل سوال یہ ہے کہ اس سچویشن کے بعد فحل یدعها موقوفۃ، آیا اسی صورت میں اس مال کو بصورت موقوفہ رکھ دیا جائے، ویدفع علیہم، اور ان افراد کو دفع کیا جائے، ان کو دے دیا جائے، یا نہ او یرجع عن الوقف، یا نہ وقف سے صرف نظر کر لے اور اس مال کو وقف نہ کرے. کیوں؟ لعدم لزومہ بعد، کیونکہ اس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ کیا کرے اس کو بیچ ڈالے، ویدفع الیہم ثمنها، اور اس کی ثمن موقوف علیہم کو دے دے. تو ایہما افضل، ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ توجیہ کس نے کی ہے؟ جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاحکام کے حاشیے میں. تو جناب مصنف فرماتے انتہا موضوع الحاجہ، جتنی ضرورت تھی وہاں تک ہم نے جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کر دیا، لیکن والانصاف انہ توجیہ حسن، یہ توجیہ اچھی ہے، لیکن لیس فی السؤال ما یوجب ظہورہ فی ذلک، لیکن سوال میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ اس کا ظہور اس بات میں ہے کہ جو ابھی آپ نے ذکر کی ہے. لذا
فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى ترک الاستفسال فی الجواب. لہذا جائز نہیں کہ ہم رفع ید کر لیں اس بات سے کہ بالآخر امام نے سوال کیوں نہیں کیا. امام پوچھ لیتے بھئی یہ جو آپ وقف کر رہے ہیں یہ وقف معبد ہے یا وقف منقطع ہے. یعنی امام کا ذکر نہ کرنا سوال کو کہ وقف معبد مراد ہے آپ کی یا وقف منقطع، تو بس ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ مراد وقف معبد ہے، کہ وقف معبد میں بھی جناب فرما رہے ہیں کہ بیچنا جائز ہے. کما ان عدم ذکر بطن اللہ لا یوجب ظہور السؤال فی الوقف المنقطع. اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ بھی امام نے جب جواب پیش کیا اس ثمن کی تقسیم کی صورت میں تو وہاں پہ بطن اللہ کا ذکر تو نہیں فرمایا، تو فرماتے یہ ذکر نہ کرنا بطن اللہ کا موجب نہیں بنتا کہ آپ یہ کہیں کہ سوال کا ظہور منقطع میں ہے. کیوں؟ اس کثیرا ما یقتصر فی مقام حکایت وقف معبد علی ذکر بعض، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وقف معبد کی حکایت میں اس موقوف علیہم کے بعض افراد کو ذکر کیا جاتا ہے، عموماً ایسا پیش آ جاتا ہے، بعض بطون کو ذکر کیا جاتا ہے. بنابراً فترک الاستفسال عن ذالک، امام کا اس بارے میں تفصیل کا ترک کر دینا اور نہ فرمانا کہ مراد وقف منقطع ہے یا وقف معبد ہے، تو یہ ترک استفسال موجب بنتا ہے کہ ثبوت الحکم للمعبد، کہ حکم جواز بیع وقف معبد کے لیے ثابت ہے. والحاصل، بس حاصل کلام یہ ہے کہ ان المحتاج الی الانجبار بالشہرہ ثبوت حکم الروایہ للوقف التام المعبد لا تعین ما انیت به الجواز من کون مجرد الفتنہ او ما یؤدی الفتنہ الیہ. کہ ان المحتاج الی الانجبار بالشہرہ، کہ وہ چیز کہ جو شہرت کے ساتھ انجبار کی محتاج ہے. دیکھیں نا، شہرت کس چیز کو جبران کرتی ہے؟ یا سند میں اشکال ہو، سند میں قصور ہو، یا دلالت میں قصور ہو. تو ان دو چیزوں کو شہرت فتوی ان کا جبران کرتی ہے. لذا جناب مصنف فرماتے ہیں ان المحتاج الی الانجبار بالشہرہ، یعنی احتیاج انجبار بالشہرت کی کیا ہے؟ ثبوت. ان کی خبر یہ ہے ثبوت حکم الروایہ للوقف التام المعبد، وہ یہ ہے کہ روایت کا حکم سے مراد جواز بے وقف ہے. للوقف التام المعبد، یہ ثابت ہے وقف تام معبد کے لیے، اور یہ ثابت ہے. لا تعین ما انیت به الجواز، یعنی انجبار بالشہرت کی طرف احتیاج اس بات کے لیے نہیں ہے کہ معین کیا جائے ما انیت به الجواز، کہ معیار جواز کیا ہے. معیار جواز کیا ہے، اس کے لیے ہمیں انجبار بالشہرت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معیار کیا ہے. ما اس کا بیان من کون مجرد الفتنہ، کہ معیار جواز بیع وقف مجرد فتنہ ہے، خالی اختلاف کا پیدا ہو جانا ہے. او ما یؤدی الفتنہ الیہ، یا یہ کہ فتنہ جواز کی طرف لے جائے، اور غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی اور معیار ہے. مما تقدم من الاحتمالات فی الفکرتین المذکورتین، ان احتمالات میں سے جو مذکورہ دو فکروں میں ذکر کیے گئے ہیں. نعم یحتاج الی الاعتضاد بالشہرہ من جہت اخرى، ہاں البتہ بعض اوقات شہرت سے تائید لی جاتی ہے دوسری جہات سے، بس اس جہت کے لحاظ سے ہمیں شہرت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں باقی مثلا کس طرح اور جہات کے جہاں پہ شہرت کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان مقتضى القاعدہ کما عرفت لزوم کون بدل وقف کا نفس الوقف مشترکا بین جمیع البطون، کہ قاعدہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس طرح خود وقف مشترک تھا نسل حاضر اور آئندہ
نسلوں کے درمیان، تو اسی طرح جو وقف کا بدل ہے اور جو قیمت دی جا رہی جن کی تقسیم کا جناب نے حکم فرمایا ہے تو وہ بھی مشترک ہونی چاہیے تھی. بس قاعدہ کا تقاضا تو یہ ہے. وظاہر الروایہ، اور روایت کا ظہور یہ کہ تقریر ہو کہ جناب فرما رہے ہیں للسائل سے فی تقسیم ثمن الوقف الموجودین، کہ وقف کی قیمت موجودین پہ تقسیم کر دیں. تو بس جناب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ موجودین پہ آپ ثمن وقف کو تقسیم کر دیں، حالانکہ یہ بھی مشترک ہونی چاہیے تھی جیسے کہ روایت کا ظہور ہے. تو لذا فلا بدہ، لذا یہاں پہ ہمیں روایت کے ظہور سے رفعت کرنا چاہیے. کس طرح؟ جناب مصنف نے اس کے 3 طریقے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں، باقی 2 طریقے آئندہ درس میں. اما من رفع الید عن مقتضى المعاوضہ، یا تو ہم یہ کہیں کہ جو مقتضا کا معاوضہ کا جو تقاضا ہے اسے رفعت کر لیں. الا بتکلف سقوط حق صائر البطون عن الوقف عن ما قبل البيع، یا مگر اس صورت میں اس تکلف کے ساتھ کہ آپ یہ کہیں کہ جب اس کو وہ بیچ رہا ہے تو فرماتے ہیں بیچنے سے پہلے واقف سائر بطون کے حق کو ساکت کر رہا ہے اور اس کے بعد بیچ رہا ہے. لتاکہ المعاوضہ فی مالہم، تاکہ معاوضہ صرف موجودین کے مال سے واقع ہو، لذا صرف موجودین کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور جو باقی افراد ہیں چونکہ ان کا حق موجود نہیں ہے لذا قیمت ان تک نہیں پہنچے گی. تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس معاوضہ کے تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں. بس یا تو ہم یہ کہیں کہ جب واقف بیچ رہا ہے اس وقف کو تو آنما سائر بطون کے حق کو ساکت کر رہا ہے، بنابر جو قیمت ملے گی وہ قیمت صرف حاضرین پہ تقسیم ہوگی. یا یہ کہیں یا نہ ٹوٹلی طور پہ یہ کہیں جی معاوضہ کا جو مقتضا ہے اس سے ہم رفعت کر رہے ہیں. تو یہ پہلی صورت ہوگی. باقی 2 صورتیں انشاءاللہ سبق نمبر 72 میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.